السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب چلتے ہیں رمضان شریف کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حدیثیں بیان کی ہیں، کیا کیا فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیسا ہو، کیسا تھا اور کیسا گزرنا چاہیے، اعمال کیا ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی پوری محنت کریں، کوشش کریں۔ اس لیے آج کا درس ہم فضائل رمضان شروع کرتے ہیں تاکہ ہر سننے والے ماں بہن کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو رمضان کے تعلق سے پتہ چل جائے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے اور ہم کو کیسا گزارنا چاہیے، اور رمضان کی غفلتیں کتنا بڑا ہمارا نقصان کر دے گی، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہمارے اعمال کا درجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سب کو انشاءاللہ اس درس کے ذریعے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ رمضان کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس درس کے ذریعے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا تو آگے بھی سلسلہ چالو رہے گا۔ اس لیے اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں تاکہ سب کو ملتا رہے اور سب جگہ جو ہے یہ چیز پھیلتی رہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں فضل رمضان کے اعمالوں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی قرب یعنی نزدیکی حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ بھر کھلانے کو موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور کی کوئی افطار کرا دے، یا گھونٹ پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، یا اس پر مرحمت فرما دے، وہ ایسا مہینہ ہے اس کے اول اس کا اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی ہے یعنی آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کو کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور چار چیزوں کی علم کثرت سے روا کر دیں، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارے کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک
پیاس نہیں لگے گی۔ یہ فضیلت ہے، آئے سنتے ہیں اس کا فائدہ۔ محدثین کو اس کے بعد بعض روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل کے اس قدر کلام قابل تحمل ہیں، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت عید ہیں۔ اس حدیث میں چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول یعنی پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان مبارک ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس باعث میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول پہلا یعنی شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اس اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اس کی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ روافض کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شیعہ مسلک کا ایک حلقہ جسے روافض کہتے ہیں، کہ وہی اس کا منکر ہے، وہ تراویح کو نہیں مانتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلبہ بسنت میں واضح کتب فقہ میں نقل کیا ہے کہ کسی شہر میں لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جلد سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ اس پر صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی چیز وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہے، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔ پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادت کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہیں اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے، کہ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی عبادتوں کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم میں کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہوتا ہے کہ نوافل ہم اور زیادہ کتنی پڑھتے ہیں۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ عادت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کی شکر ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محترم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو
گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس کے آگے کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بات کریں گے اور فضائل رمضان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔